السلام علیکم صاحبو، آج ہم اس فکر کی بات کریں گے، اس فکر کی بات کریں گے جو دنیا سے بے نیاز ہو کر دل کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جس فکر نے کربلا میں تخت دنیا کو قدموں تلے رون ڈالا اور عرش کے قریب ترین مکان تک لے گیا۔ ہم اس فکر کی بات کریں گے جس کا سچ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کی ریت پر اپنے لہو سے لکھا، جسے اکابر صوفیاء نے سلطنت دل کہا، اور جسے دنیا آج بھی عزت کی آخری معراج سمجھتی ہے۔ ہائٹ آف ریسپیکٹ، ہائیسٹ ریسپیکٹ۔ فخر ایک ایسا لفظ ہے جو شاید ایک دنیا دار سوچ کے لیے محتاجی اور اہل دل کے لیے غیرت کی آخری حد ہے۔ وہ فقیر جو رب کے سوا کسی کا در نہ دیکھے، کسی سے سوال نہ کرے، اور جس کا دل در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدھا ہو، وہی اصل میں غنی ہوتا ہے۔ یہی فخر حسینی ہے۔ دنیا نے امام حسین علیہ السلام کو بے سر و سامان سمجھا، یتیموں، بیواؤں اور بچوں کے قافلے کو کمزور جانا، مگر صوفیاء کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، کیونکہ ان کے دل میں رب کی رضا، زبان پر ذکر الہ اور وجود میں نور الہی تھا۔ حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے، اور سب اسی فخر کی سب سے کامل جھلک حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں نظر آتی ہے۔ کربلا میں جب امام کے سامنے سجدہ، بیعت اور دنیاوی رعایت کے دروازے کھولے گئے تو امام حسین نے فقط ایک جواب دیا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ فخر، خودداری، عزت، استقامت اور کامل توکل کا مرکب ہے۔ یہ فخر وہ حال ہے جہاں بندہ مٹی میں ہو مگر دل عرش سے ہم کلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ بظاہر کربلا میں تھا، مگر ان کی روح مقام قرب پر سجدہ ریز تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل دنیا کی ہر خواہش سے پاک ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ کا نور اس کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کا دل صرف اللہ کے نور سے لبریز رہتا ہے۔ تو ہم جو یہ آسائشوں میں گھرے ہیں، ہم جو یہ شاید فیم کے پیچھے، فالوورز کی دوڑ میں، سوشل میڈیا کے ہجوم میں، ایک ورچوئل سپیس میں عزتیں اور قبولیتیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، عزتیں فالوورز کے زیادہ ہونے میں ہوتی ہیں۔ سوچنا تو پڑے گا کون سی عزت
کس عزت کے ہم متلاشی ہیں؟ ہمارا وہ رب عزت دار اس کو گردانتا ہے جو پرہیزگار ہو۔ یہ تو ہم نے عزتوں کے معیار پیسے سے، لوہے کی گاڑیوں اور اینٹ بجڑی اور سیمنٹ کے بنے گھروں تک لے گئے ہیں۔ حسین کے ماننے والے تو دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ امام حسین تو ہمیں یہ سکھا گئے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہ ہو مگر دل میں یقین ہو تو تم سب سے بڑے ہو۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے کہا تھا کہ اصل بادشاہ وہ ہے جس کا دل دنیا کے خزانوں سے آزاد ہو۔ امام حسین نے سچ کی بادشاہی کے لیے دنیا کی بادشاہی کو ٹھکرا دیا۔ فقر وہ درجہ ہے جہاں بندے کی ہر چاہ ختم ہو جاتی ہے سوائے رب کی رضا کے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہی تو کر کے دکھایا تھا۔ کربلا میں فقر فقط مال کے انکار کا نام نہیں تھا، یہ اختیار کے باوجود بے نیازی کا اعلان تھا۔ اختیار کے باوجود بے نیازی، یہ ہے فقر۔ امام نے دنیا کو بتایا کہ طاقت صرف ہتھیار میں نہیں، طاقت یقین، فقر عزت نفس میں ہوتی ہے۔ اور یہی پیغام تو جو ہے وہ درویش دیتے رہتے ہیں کہ ہر طالب حق کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کہتے اپنے آپ کو طالب حق ہو اور حق سے دور بھاگتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح آزاد ہو جائے اور ضمیر جاگ جائے اور آپ کا چہرہ نور سے بھر جائے تو اس فقر حسین علیہ السلام کو اپنانا ہوگا، نفس کی غلامی کو چھوڑنا ہوگا، ناسودہ خواہشات کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا، اور دنیا کی چکا چوند سے، اس ٹیمپٹیشن سے نکل کر اپنے دل کو اس رب کے حضوری میں پیش کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام نے قافلہ فقر کو فقط کربلا میں نہیں چھوڑا بلکہ ہر عاشق کے دل میں نقش کرا دیا۔ تم جب بھی دنیا کے سودے سے انکار کرو گے، جب بھی باطل کے دباؤ میں سچ بول دو گے، جب بھی دنیاوی عزت کو پیچھے رکھتے ہوئے آخرت میں عزت کے طلبگار ہو جاؤ گے، اس اخروی عزت کو اپنے نفس پر ترجیح دو گے، تبھی تو تم فکر حسین پر ہو گے، تبھی تو تم فکر حسین پر ہو گے، تبھی تو تم قافلہ حسین میں ہو گے۔ تو یہ فقر فقط ظاہری فاقہ نہیں ہوتا، یہ باطنی آزادی ہوتی ہے۔ حضرت شمس تبریز نے فرمایا تھا، جو دل دنیا کے سہارے چھوڑ دے وہ خدا کے سہارے جیتتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے فقر نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی زنجیر تمہیں تب قید نہیں کر سکتی جب تک تم خود اپنے ضمیر کو بیچ نہ دو۔ تو صاحبو، فقر بظاہر تنگی ہے مگر حقیقت میں یہ ایکسپینشن ہے، یہ وسعت ہے، یہ واسٹنس ہے، یہ بے نیازی ہے، یہی اصل عزت ہے۔ یہ اپنی ذات میں فنا مگر رب کی رضا میں بقا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نفس میں فنا کرے اور ہمیں اپنی رضا میں بقا دے۔ ہمارے دل
اس صدا کے ساتھ ہمیشہ گونجتے رہیں کہ یا امام حسین مجھے اس فقر کی خیرات عطا فرما جو مجھے ہر جھکاؤ سے بچا لے، جو مجھے نفس کی غلامی سے نکال لے، اور جو مجھے صرف رب کی رضا میں قائم رکھے۔